السلام علیکم خواتین و حضرات. پچھلی ویڈیو میں قطب الاقطاب اور غوث کے مراتب کی ہم نے بات کی تھی. آج بات کرتے ہیں اوتاد کی، امامان کی. امامان اور اوتاد اپنی سیریز میں یہ اس طرح ہے رسپیکٹیولی. امامان بیسیکلی دراصل قطب الاقطاب جو سب سے بڑا رتبہ ہوتا ہے، جسے قطب مدار بھی ہم کہتے ہیں، ان کے دو وزیر ہوتے ہیں. ایک ان کے داہنے ہاتھ پہ ہوتے ہیں اور ایک ان کے بائینے ہاتھ پہ ہوتے ہیں. اب یہ سمجھنے کی چیز ہے. اتنا تو آپ میرا خیال ہے ہم سب سمجھ گئے ہیں کہ ظاہری طور پہ داہنے اور بائینے ہاتھ سے مراد کیا ہے اور باطنی طور پر کیا ہے. جو داہنے ہاتھ پہ ہوتے ہیں ان کا نام عبد الملک ہے، اور جو بائینے ہاتھ پہ ہیں ان کا نام عبد الرب ہے. جو بائینے ہاتھ والے ہیں ان کا رتبہ داہنے ہاتھ والے سے زیادہ ہے، کیونکہ جو داہنے ہاتھ والے ہیں وہ عالم علوی کو دیکھتے ہیں، فرشتوں کے جہان کو، جس کے اوپر تصرف قائم رکھنا، معاملات کو چلانا بنسبت آسان ہے عالم ناسوت کے. اور بائینے ہاتھ والا جو ہے وہ حضرت عبد الرب صاحب، عبد الرب جو جن کا نام ہوتا ہے، وہ بائینے ہاتھ والے وہ عالم ناسوت کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو اس لیے ان کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے. جب قطب الاقطاب جگہ چھوڑتے ہیں تو بائینے ہاتھ والے ان کی جگہ لے لیتے ہیں اور داہنے ہاتھ والے بائینے ہاتھ پہ آ جاتے ہیں. تو یہ سیریز کچھ اس طرح چلتی ہے. اب آپ سوال کریں گے، میں نے شاید پتہ نہیں بتایا کہ عالم سفلی عالم ناسوت کو کہتے ہیں، جس میں جن اور انسان اپنے ظاہری اجسام کے ساتھ رہتے ہیں، جیسی بھی ان کی تشبیہ ہے. اور جو عالم علوی ہے وہ فرشتوں کا جہان، اس کے آسان کر کے اس طرح کر لیں. تو یہ بھی میں نے کہا بتا دوں. بات ابھی ہو گئی امامان کی. اب ہم آتے ہیں اوتاد. اس کے بعد ایک قسم ہوتی ہے اوتاد. یہ دراصل 4 کونوں پہ دنیا کے فائز ہوتے ہیں. ہر ایک کونے پہ ایک ایک مشرق، مغرب، شمال، جنوب کے اندر ان کو متعین کر دیا جاتا ہے. یہ اوتاد کہلاتے ہیں. یہ 4 ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا، چاروں کونوں پہ عالم کی ایک ایک جانب. جو مشرق میں ہیں ان کا نام عبد الرحمن ہے. جو مغرب میں ہیں ان کا نام عبد الودود ہے. جو شمال میں ہیں ان کا نام عبد القدوس ہے. جنوب میں ہیں ان کا نام عبد الرحیم ہے. قیام عالم کے اندر ان سے میخوں کا کام لیا جاتا ہے، اور یہ ایک طرح سے بمنزلہ پہاڑ کے ہوتے ہیں. ان سے کائنات کی سرسبزی کا بھی کام لیا جاتا ہے. کائنات کا قیام بھی ان کے اوپر کافی حد تک منحصر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نبا میں، نہیں کیا ہم نے زمین کو بچھونا اور پہاڑوں کو میخیں. تو یہ ایک آسان سی ویڈیو تھی. اگلی 2 اقسام رجال الغیب کے بارے میں بتائی. جیسے میں نے آپ کو رجال الغیب کی مثالوں کے اوپر یہ سیریز چل رہی ہے ہماری. تو ہم نے اب تک قطب الاقطاب، غوث، امامان اور اوتاد کور کر لیے. اگلی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہوگی، جو ابدال اور باقی تمام ان کی اقسام جو ہماری چل رہی ہیں رجال اللہ کی، ان کے اوپر ہوگی. اس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ تمام اقسام کو کور کر کے کنکلوڈ کروں. اس کے بعد بہت ساری ویڈیوز آنے والی ہیں. اس چینل کو مشہور کریں، اس چینل کی بات لوگوں تک پہنچایا کریں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ یہ دیکھیں گے، یہ علم آپ کو، میرا نہیں خیال کہ کہیں سننے کو ملے ہوں گی یہ تمام چیزیں. نام لے لے کے اگر ہم بتا رہے ہیں کہ چاروں کونوں میں کون کون سے اوتاد ہیں، تو یہ میرا خیال ایک بڑا گولڈن، سنہری الفاظ سے لکھے جانے والا علموں کا ذخیرہ ہے. اور جب ہم اتنی محنت کرتے ہیں تو تھوڑی سی آپ بھی کر دیں، ہمارا چینل شیئر کر دیا کریں. کوئی لیکچر دینا ہو یونیورسٹیز وغیرہ میں چاہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز میں لوگ لیکچر ہیں. کوئی نہیں بلا رہا مجھے، کیونکہ پتہ نہیں کیوں نہیں بلا رہے مجھے. اور وہاں میں کچھ مختلف باتیں بھی کروں گا انشاءاللہ. موٹیویشنل اسپیکر بھی ہوں میں. تو بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری کوشش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور نعت کیسی لگی آپ لوگوں کو میری ربیع الاول شریف کی، اس کا بھی کمنٹ کر دیجیے. شکریہ. السلام علیکم.